الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا بھی نہیں، اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ ان سے نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے ہی پیار فرماتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے یا پھر گھروں سے نکالنے میں تمہارے خلاف مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت اور دوستی رکھنے سے تم کو منع فرماتا ہے، اور اب انہیں اگر کوئی دوست بنائے گا تو ایسے لوگ ہی ظالم ہوں گے۔ آج ہماری سورہ الممتحنہ کی آیت مبارکہ نمبر 9 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری کل کے درس مبارک میں یہ چل رہی تھی کہ وہ کافر لوگ اور منافق اور مشرکین لوگ، ان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناجائز اور حرام فرما دی۔ اس کے بعد آگے اس کی دو کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے، دو اس کی اقسام آگے بیان فرمائی، اس کے دو اور حصے بیان فرمائے۔ پہلا یہ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فرمایا کہ اگر ایک ایسا گروہ اور ایسی جماعت کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن پر امن طریقے سے تمہارے ساتھ وہ رہ رہے ہیں اور انہوں نے تمہیں کسی بھی لحاظ سے تنگ نہیں کیا، تو رب الجلال فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی یا نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اجازت فرماتا ہے۔ اب یہ پہلی کیٹیگری، اب یہ پہلی قسم ہے مسلمانوں کی، ظاہر ہے یہ مسلمانوں کی ریاست میں ہی ایسا ہوگا یقیناً، کیونکہ جہاں ان کی ریاست ہو وہاں اگر رہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن زیادہ یہ جو طریقہ تھا جس کے مطابق یہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، یہ ایسا علاقہ کہ جیسے مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر اور یہ دوسرے خزاعہ والے۔ اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہودی تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمان یہاں پر آ گئے ہیں، مسلمان اکثریت میں ہیں، مسلمان میجورٹی ہے، تو اب اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ عمل کیا تو ہمیں مار دیں گے۔ تو اب بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے، یہ دو قبیلے یہودیوں کے، یہ رسول کے پاس ان کے بڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ فرما لیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ آپ کے مسلمانوں کو ہم تنگ کریں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ اچھے انداز سے رہنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ امن معاہدہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم امن کے ساتھ رہو اور کوئی ایسا کام نہ کرو مسلمانوں کے خلاف تو ہم تمہیں اپنے شہر میں امان دے دیں۔ اور پھر ایسا ہوا، لیکن جب وہ پھر گئے، اس کا پیچھے یہ 2 ہفتے پہلے پورا قصہ آپ نے سنا، جب وہ پھر گئے تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں نے ایکشن بھی لیا اور مسلم نے آپ نے حکم بھی فرمایا اور ان پہ حملہ بھی ہو گیا۔ اب یہ پہلی قسم ہی ہے، اسی طرح جیسے ہمارا پاکستان ہے، یہاں ایک ظاہر اسلامی ملک ہے اور یہاں حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، تو اس ملک میں جو لوگ یہاں مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ ساری قومیں رہتی ہیں یہاں پہ، عیسائی ہیں، جیوز اگر کوئی یہاں رہتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ کرسچن کی ہے، اور سندھ والے علاقے میں سکھوں اور ہندوؤں کی اکثریت ہے، یہ والے یہ 3 ہمارے ہاں یہ زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ تو اب یہ مائنورٹیز ہے، اقلیت ہے، تو اب یہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ معاملات
کرنا، ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا، اللہ فرماتا ہے تمہیں اس سے میں منع نہیں کرتا. ظاہر ہے یہ تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا لڑائی نہیں کر رہے اور تمہارے شہری بن کے تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر تم بھلائی کر لو تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں منع نہیں فرماتا. اور دوسری بات ایک اور شرط فرمائی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، ان لوگوں نے تمہیں تمہارے شہر سے نکالا بھی نہیں ہے. اب وہ جو مکے میں رہنے والے کافر تھے وہ ایسے بدبخت تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے اور دوسرا مسلمانوں کو ان کے اپنے شہر سے نکالنے پہ مجبور بھی کر دیا. ان کے اندر یہ دو خرابیاں بڑی تھی. تو فرمایا جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالے، ریاست جیسے مثال کے طور پہ کوئی غیر مسلم ریاست ہے، ہندوستان کو لے لیں، اس کے علاوہ باقی کوئی اور ہے، اسرائیل کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، جتنے بھی یہ ویسٹ کے ہیں، اب وہاں پہ ظاہر حکومتیں ان کی ہیں، نان مسلمز کی ہیں. تو اگر وہ تمہیں وہاں آرام کے ساتھ رہنے دیں اور تمہیں وہاں سے نہ نکالیں اور تمہیں پورے رائٹس اور حقوق دیں، تو فرمایا ان کے ساتھ بھی تم نیکی کرو تو تمہیں رب اس سے منع نہیں فرماتا. جیسا کہ اب سوائے ہندوستان کے تقریباً باقی جو اکثریت ہے نان مسلم کنٹریز کی، وہاں مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ معاملات کریں، اسلام اس سے منع نہیں فرماتا. آگے شرط فرمایا گیا ان اللہ یحب المقسطین، فرمایا انصاف کا تقاضا یہی ہے جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا. انصاف کا اصول یہی ہے جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اس سے اندازہ لگائیں کہ کافر بھی اگر بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہے یہ احسان کا تقاضا ہے. تو اگر کوئی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے تو یہ کتنا ظلم، یہ کتنی زیادتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کافر بھی تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو فرمایا اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو بلکہ انصاف کا تقاضا پورا کرو. لیکن اگر کوئی مسلمان کے ساتھ بھی انصافی کرے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں جو حال ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے کہ مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی اور نا انصافی کرے، فرمایا یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا جو ظلم آج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم معاشرہ جو ہے اس کی سب سے جو پہلی بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہی انصاف پر. مسلم معاشرے میں جو بنیاد ہے وہ انصاف ہے. اگر مسلم معاشرہ بھی انصاف نہ دے تو فرمایا پھر وہ معاشرہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جایا کرتا. جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے، بربادی تباہی ہو گئی، اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ سزا دی جاتی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں چوری کرنے پر، تو وہاں دکانیں بھی کھلی رہتی ہیں تو چوری کوئی نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے سزا ملے گی. یہاں پہ قتل ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پتہ ہے یہاں سزا ہی نہیں، یہاں تو سزا ہی نہیں ہے. سزا جزا کا جہاں مسئلہ نہ ہو تو وہاں پہ کوئی برائی سے کیسے رکے گا؟ کوئی نہیں رکے گا. اگر قتل کا بدلہ قتل ہی ہو جائے اور جناب کوئی قتل ہو اور اس کے بدلے میں کرما چوک پہ لاش لٹکائی ہو اور وہاں پہ جناب لکھا ہو کہ اس نے قتل کیا ہے، کہ قتل اس کے بدلے قتل ہو گیا ہے، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، کیا اس کے بعد کوئی قتل کی طرف جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. اس لیے کہ سزا ملے گی. جناب یہاں دو چار بندوں کے ہاتھ کٹے ہو چوروں کے اور وہ پھر رہے ہو چلتے پھرتے، جناب یہ ہاتھ کیسے کٹ گیا؟ چوری کی تھی. کیا کوئی چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جو اتنا مہربان ہے، جو ہمیشہ ہی معاف فرمانے والا ہے، اس نے اگر یہ سزائیں رکھی ہیں، حدود رکھی ہیں اسلام میں، تو کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے؟ نہیں. اللہ نے یہ سزائیں صرف اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسانیت کو محفوظ کر دیا. اگلی ہے مبارکہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برس جو دوسری کیٹیگری ہے اس کا ذکر فرمایا. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم. فرمایا اس کے برعکس وہ کافر، وہ عیسائی، وہ یہودی جنہوں نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا گھروں سے نہ نکالا، وظاہروا علی اخراجکم،
تمہارے گھروں سے نکالنے پر بالواسطہ جو ہے، یا بلا واسطہ تو نہیں، بالواسطہ ان کی مدد کی کافروں کی یا مشرکوں کی یا منافقوں کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تولوا، ان سے تم دوستی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ منافق ہیں یا ظالم ہیں۔ ان میں سے ایک بات ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے دوستی کرے گا پھر یہ لوگ ظالم ہو جائیں گے۔ لہذا کوئی ایسی ریاست یا کوئی ایسا گروہ جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرے یا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں کسی اور ملک کی مدد کرے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی جو دوستی ہے وہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے، اور جو ان کے ساتھ پھر دوستی کرے گا اللہ فرماتا ہے اگرچہ مسلمان ہے ہمارے ہاں وہ ظالموں میں ہوگا، ہمارے ہاں وہ ظالموں میں ہوگا۔ لہذا قرآن کی روح سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو اب اگر کوئی مسلم کنٹری یہ سارا جانتے ہوئے اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو قرآن کی آیت کی روح سے اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہے۔ اب براہ راست وہ ظلم تو نہیں کر رہا مسلمانوں پر، لیکن جو ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ جیسا کہ کئی مسلم ممالک نے، آپ سب کو پتا ہے، انہیں میڈل پہنایا، انہیں تمغوں سے نوازا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر قرآن کے اس پیغام کے خلاف ہے اور قرآن نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی دوستی اور دشمنی اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔